اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روزہ چھوڑنے کا نقصان۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکاری والا تبارک بے عز پروردگار دو جہاں کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت بغیر مرض افطار کیا، بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا یعنی نہ رکھا، تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ یعنی وہ فضیلت جو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی تھی اب کسی طرح نہیں پا سکتا۔ جو لوگ روزہ رکھ کر بغیر کسی صحیح مجبوری کے توڑ ڈالتے ہیں وہ اللہ عز و جل کے قہر و غضب سے خوب ڈریں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرکاری مدینہ صاحبی معطری پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میں سویا ہوا تھا تو خواب میں دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا۔ ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ روزے افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو۔ تو ناظرین، رمضان کا روزہ بلا اجازت شرعی توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ وقت سے پہلے افطار کرنے سے مراد یہ ہے کہ روزہ تو رکھ لیا مگر سورج غروب ہونے سے پہلے جان بوجھ کر کسی صحیح مجبوری کے بغیر توڑ ڈالا۔ اس حدیث پاک میں جو عذاب بیان کیا گیا ہے وہ روزہ رکھ کر توڑ دینے والے کے لیے ہے، اور جو بلا عذر شرعی روزہ رمضان ترک کر دیتا ہے وہ بھی سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں اپنے قہر و غضب سے بچائے، آمین، بے جاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، تاجداری مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین یا کسی اور کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ اور جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو اس نے میرے اوپر درود نہیں پڑھا، اور اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا پھر اس کی مغفرت ہونے سے قبل گزر گیا، اور اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جس کے پاس اس کے والدین نے بڑھاپے کو پا لیا اور اس کے والدین نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا، یعنی بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو ناظرین، روزے کی اگرچہ ظاہری شرط یہی ہے کہ روزہ دار قصداً کھانے پینے اور جماعت سے باز رہے، تاہم روزے کے کچھ باطنی آداب بھی ہیں جن کا جاننا ضروری ہے تاکہ حقیقی معنوں میں ہم روزہ کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ چنانچہ روزے کے 3 درجے ہیں۔ روزے کے لغوی معنی ہیں رکنا، لہذا شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قصداً کھانے پینے اور جماعت سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں، اور یہی عوام یعنی لوگوں کا روزہ ہے۔ کھانے پینے اور جماعت سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکنا خواص یعنی خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اپنے آپ کو تمام تر امور سے روک کر صرف اور صرف یہ اخص الخواص کا روزہ ہے۔
یعنی خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے۔ ناظرین، ضرورت اس امر کی ہے کہ کھانے پینے وغیرہ سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام تر اعضائے بدن کو بھی روزے کا پابند بنایا جائے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، روزے کی حقیقت رکنا ہے اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں، مثلا معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، آنکھ کو بدنگاہی سے روکے رکھنا، کان کو غیبت سننے سے روکے رکھنا، زبان کو فضول اور فتنہ انگیز باتیں کرنے اور جسم کو حکم الہی عز و جل کی مخالفت سے روکے رکھنا روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا۔ تو ناظرین، خدا را اپنے حال زار پر ترس کھائیے اور غور فرمائیے کہ روزہ دار ماہ رمضان المبارک میں دن کے وقت کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ یہ کھانا پینا اس سے پہلے دن میں بھی بالکل جائز تھا۔ اب خود ہی سوچ لیجئے، جو چیزیں رمضان شریف سے پہلے حلال تھیں وہ بھی جب اس مبارک مہینے کے مقدس دنوں میں منع کر دی گئیں تو جو چیزیں رمضان المبارک سے پہلے بھی حرام تھیں، مثلا جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بدنگاہی، داڑھی منڈوانا یا ایک مٹھی سے گٹانا، والدین کو ستانا، لوگوں کا دل دکھانا وغیرہ وغیرہ، وہ رمضان المبارک میں کیوں نہ اور بھی زیادہ حرام ہو جائیں گے۔ روزہ دار جب رمضان المبارک میں حلال و طیب کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، حرام کام کیوں نہ چھوڑے۔ اب فرمائیے، جو شخص پاک اور حلال کھانا پینا تو چھوڑ دے لیکن حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام بدستور جاری رکھے، وہ کس قسم کا روزہ دار ہے؟ یاد رکھیے، نبیوں کے سلطان سرور ذیشان محبوبی رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ عز و جل اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمت اللہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، بری بات سے مراد ہر ناجائز گفتگو ہے، جیسے جھوٹ، بہتان، غیبت، تہمت، گالی، لعن طعن وغیرہ، جن سے بچنا ضروری ہے۔ ایک اور مقام پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، صرف کھانے اور پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ لغو و بےہودہ باتوں، یعنی وہ بات جس کے کرنے میں معاصی یعنی نافرمانی ہے، اس سے بچا جائے۔ حضور سراپائے نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم سے اگر کوئی لڑائی کرے، گالی دے تو تم اس سے کہہ دو کہ میں روزے میں ہوں۔ یعنی جسم کے تمام حصوں کو گناہوں سے بچانا، یہ صرف روزوں ہی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ پوری زندگی ان اعضاء کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے، اور یہ جب بھی ممکن ہے کہ ہمارے دلوں میں خوب خوف خدا عز و جل پیدا ہو جائے۔ قیامت کی اس منظر کو یاد کیجئے جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج آگ برسا رہا ہوگا، زبانیں شدت پیاس کے سبب منہ سے باہر نکل پڑی ہوں گی، بیوی شوہر سے، ماں اپنے لگتے جگر سے اور باپ اپنے نور نظر سے نظر بچا رہا ہوگا، مجرموں کو پکڑ پکڑ کر لایا جا رہا ہوگا، ان کے منہ پر مہریں مار دی جائیں گی اور ان کے اعضاء کے گناہوں کی داستان سنا رہے ہوں گے، جس کا سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 یعنی 65 میں یوں تذکرہ کیا گیا ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ اے کمزور و ناتواں اسلامی بہن بھائیوں، قیامت کے اس کڑے وقت سے اپنے دل کو ڈرائیے اور ہر وقت اپنے اعضائے بدن کو معصیت یعنی نافرمانی سے باز رکھیے۔ اب اعضاء کے روزے کی تفصیلات سنیے۔ تو ناظرین، آنکھ کا روزہ اس طرح رکھنا چاہیے کہ آنکھ جب بھی اٹھے تو صرف اور صرف جائز امور ہی کی طرف اٹھے۔
آنکھ سے مسجد دیکھیے، قرآن کریم دیکھیے، مزارات اولیاء کی زیارت کیجیے، علماء کرام، مشائخ اعظام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا دیدار کیجیے۔ اللہ عز و جل دکھائے تو کعبہ معظمہ کی انوار دیکھیے، مکہ مکرمہ کی مہکی مہکی گلیاں اور وہاں کی وادی کوثر دیکھیے، مدینہ منورہ کے در و دیوار دیکھیے، سبز سبز گنبد و مینار دیکھیے۔ تو ناظرین مدینے کے صحرا و گلزار دیکھیے، سنہری جالیوں کے انوار دیکھیے، جنت کی پیاری پیاری کیاری کی بہار دیکھیے۔ ناظرین آنکھ کا روزہ رکھیے اور ضرور رکھیے، بلکہ آنکھ کا روزہ تو ڈبل 12 گھنٹے 30 دن اور 12 مہینے ہونا چاہیے۔ اللہ عز و جل کی عطا کردہ آنکھوں سے ہرگز فلمیں نہ دیکھیے، ڈرامے نہ دیکھیے، نہ محرم عورتوں کو نہ دیکھیے، عورتیں نہ محرم مردوں کو نہ دیکھیے، شہوت کے ساتھ مردوں کو نہ دیکھیے، کسی کا کھلا ہوا ستر نہ دیکھیے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ بلا ضرورت اپنا کھلا ہوا ستر بھی مت دیکھیے۔ اللہ عز و جل کی یاد سے غافل کرنے والے کھیل تماشے مثلاً ریچھ اور بندر کا ناچ وغیرہ نہ دیکھیے۔ ان کو نچانا اور ان کا ناچ دیکھنا دونوں کام ناجائز ہیں۔ منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے رخ انور پھیر لیا۔ انہوں نے پھر عرض کی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا۔ انہوں نے پھر یہی بات دہرائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا اور پھر یہی بات دہرانے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر رخ انور پھیر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ کیسی روزہ دار ہیں، وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہیں۔ جاؤ ان دونوں کو حکم دو کہ وہ اگر روزہ دار ہیں تو کیا کر دیں۔ اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں فرمان شاہی سنایا۔ ان دونوں نے کیا کی تو کیسے جمع و خون نکلا۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں واپس حاضر ہو کر صورتحال عرض کی۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھاتی، کیونکہ انہوں نے غیبت کی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منہ پھیرا تو وہ سامنے آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ دونوں پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ دونوں حاضر ہوئیں۔ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور ان میں سے ایک کو حکم فرمایا، اس میں کیا کرو۔ اس نے خون، پیپ اور گوشت کی کیا کی، حتیٰ کہ آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوسری کو حکم دیا کہ تم بھی اس میں کیا کرو۔ اس نے بھی اسی طرح کیا کی، یہاں تک کہ پیالہ بھر گیا۔ اللہ عز و جل کے پیارے رسول مقبول سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں نے اللہ عز و جل کی حلال کردہ چیزوں یعنی کھانے پینے وغیرہ سے تو روزہ رکھا، مگر جن چیزوں کو اللہ عز و جل نے علاوہ روزے کے بھی حرام رکھا ہے، ان حرام چیزوں سے روزہ افطار کر ڈالا۔ ہوا یوں کہ ایک لڑکی دوسری لڑکی کے پاس بیٹھ گئی اور دونوں مل کر لوگوں کا گوشت کھانے یعنی غیبت کرنے لگی۔ تو ناظرین اس حقائق سے روزے روشن کی طرح واضح ہوا کہ اللہ عز و جل کی عطا سے ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے
اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غلاموں کے تمام معاملات معلوم ہو جاتے، جب بھی تو ان لڑکیوں کے بارے میں مسجد شریف میں بیٹھے بیٹھے غیب کی خبر ارشاد فرما دی۔ بہرحال روزہ ہو یا نہ ہو، زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہی بہتر ہے، ورنہ یہ ایسے ایسے گل کھلاتی ہے کہ توبہ۔ اگر ان 3 اصولوں کو پیش نظر رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل بڑا نفع ہوگا۔ نمبر 1، بری بات کہنا ہر حال میں برا ہے۔ نمبر 2، فضول بات سے خاموشی افضل ہے۔ نمبر 3، اچھی بات کرنا خاموشی سے بہتر ہے۔ ہاتھوں کے روزے کے بارے میں آتا ہے، ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھائیں صرف نیک کاموں کے لیے اٹھیں، مثلاً باطہارت قرآن کریم کو ہاتھ لگائیے، نیک لوگوں سے مصافحہ کیجیے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہو سکے تو کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریے کہ ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے حوض ایک ایک نیکی ملے گی۔ بچہ یا بچی اس وقت تک ہی یتیم ہیں جب تک نابالغ ہیں، جو ہی بالغ ہوئے یتیم نہ رہے۔ لڑکا 12 اور 15 سال کے درمیان بالغ اور لڑکی 9 اور 15 سال کے درمیان بالغہ ہوتی ہے۔ خبردار کسی پر ظلمن ہاتھ نہ اٹھائیں، رشوت لینے دینے کے لیے نہ اٹھیں، نہ کسی کا مال چرائیں، نہ تاش کھیلیں، نہ پتنگ اڑائیں، نہ کسی نامحرم عورت سے مصافحہ کریں۔ ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھیں، بچانا ظلم و ستم سے۔ ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھیں، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب۔ پاؤں کا روزہ، پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ پاؤں اٹھیں تو صرف اور صرف نیک کاموں کے لیے، مثلاً پاؤں چلیں تو مساجد کی طرف چلیں، مزارات اولیاء کی طرف چلیں، علماء و صالحہ کے زیارت کے لیے چلیں، سنتوں برے اجتماع کی طرف چلیں، نیکی کی دعوت دینے کے لیے چلیں، سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کے لیے چلیں، نیک صحبتوں کی طرف چلیں، کسی کی مدد کے لیے چلیں۔ کاش مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف چلیں، سوئے منا و عرفات و مزدلفہ چلیں، طواف و سعی میں چلیں، ہرگز ہرگز سینما گھر کی طرف نہ چلیں، ڈرامہ گاہ کی طرف نہ چلیں، برے دوستوں کی مجلسوں کی طرف نہ چلیں، شطرنج، لوڈو، تاش، کرکٹ، فٹ بال، ویڈیو گیمز، ٹیبل فٹ بال وغیرہ وغیرہ کھیل کھیلنے یا دیکھنے کی طرف نہ چلیں۔ کاش کبھی تو ایسے بھی چلیں کہ بس مدینہ ہی مدینہ لب پہ ہو اور سفر بھی مدینہ کا ہو، رہیں بلائی کی راہوں میں گامزن، ہر دم کریں نہ رخ میرے پاؤں گناہ کا یا رب۔ تو ناظرین، حقیقی معنوں میں روزے کی برکتیں تو اسی وقت نصیب ہوں گی جب ہم تمام اعضاء کا بھی روزہ رکھیں گے، ورنہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو ان کے قیام سے سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ تو محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔